جب وہاں پر ترتیب بنائی گئی، لشکر بنایا جاتا ہے، ترتیب بنائی جاتی ہے، رسول اللہ کے لیے اوپر ایک چھپر بنایا گیا جہاں آج مسجد عریش موجود ہے، بدر کے مقام کے اندر حجاج اکرام جانتے ہیں، اللہ کے نبی وہاں پر بیٹھے ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کی کملی والی چادر آپ کے مونڈھوں کے اوپر ہے، آپ نے جب ہاتھ اٹھائے کپ کپاتے ہوئے آپ کی چادر گرتی ہے، ابوبکر صدیق اوپر کرتے ہیں، پھر گرتی ہے، پھر اوپر کرتے ہیں، ابوبکر صدیق ضبط کو توڑ کر اللہ کے نبی کو گلے لگاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اتنا نہ روئیے، آپ اتنا نہ تڑپیے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کے ساتھ مدد کا وعدہ کر دیا ہے، مدد نازل ہو چکی ہے۔ اللہ کے محبوب دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر آج یہ ایک چھوٹی سی جماعت چلی گئی، قیامت تک تیرا نام لیوا زمین کے اوپر کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو خوش ہے، میں تیرے لیے 1000 فرشتوں کو نازل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرمایا یا اللہ میں تیرے لیے 3000 بھیجتا ہوں، پھر فرمایا میں تیرے لیے 5000 کا لشکر یہاں پر بھیج رہا ہوں، ب5000 من الملائکۃ مصومین۔ علماء اکرام نے لکھا ہے 5000 کا لشکر جو بدر کے اندر نازل ہوا تھا، جنہوں نے جنگی لباس پہنا ہے، جنگی ٹوپی پہنی ہے، تلواریں اٹھائی ہیں، گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہیں، قیامت تک وہ واپس نہیں جائیں گے۔ دنیا کے جس محاذ کے اوپر مسلمان مجاہدین لڑتے رہیں گے، اللہ کی طرف سے بدر میں نازل ہونے والے فرشتے ان کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے جاتے رہیں گے، قیامت تک کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر لازم کر دیا کہ تم نے اب تلوار اٹھائی ہے تو یہ تلوار اٹھائے رکھو گے۔ سنا ہے نا ہم نے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو ہمیشہ رکوع کے اندر رہتی ہے، ایک جماعت ہے جو ہمیشہ سجود کے اندر رہتی ہے، ایک جماعت ہے جو ہمیشہ قیام کے اندر رہتی ہے، ایک جماعت ہے جو درود و سلام پڑھتی رہتی ہے۔ اللہ نے یہ ایک جماعت بنا لی ہے جو ہمیشہ جہاد کے اندر موجود رہے گی اور قتال کرتی رہے گی۔ اس دور کے اندر بھی جو بندہ جہاد کے اندر جائے گا اس کو انشاءاللہ فرشتوں کی مدد اور نصرت حاصل رہے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ایک صحابی موجود ہیں، نوجوان صحابی ہے۔ نوجوانوں، 18 سال عمر، 16 سال عمر، آج 16 سال کا 18 سال کا نوجوان، اس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، یہ تڑپ رہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے اور جنت کے درمیان کیا فاصلہ ہے؟ کھجور کے خوشے ہاتھ کے اندر اٹھائے ہوئے، چمکتی ہوئی جوانی، دمکتی ہوئی جوانی، عرب کا شہزادہ کیسا خوبصورت ہوگا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے اور جنت کے درمیان کیا فاصلہ ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا بدر کے اندر تو جا شہید ہو گیا، سیدھا جنت کے اندر جائے۔ بدر کے اندر جا شہید ہو گیا، سیدھا اللہ سے ملے گا۔ کہنے لگے اتنا فاصلہ؟ کھجور کا خوشہ جو ہاتھ میں تھا نا، کہنے لگے میں اتنا انتظار بھی نہیں کر سکتا، وہ کھجور کا خوشہ نیچے پھینکا، تلوار سونتی، اللہ کے نبی سے اجازت لی، بدر کے میدان کے اندر گئے ہیں، قتل و قتال کرتے 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 اپنی جان اللہ رب العزت کے سپرد کر دی۔ اور جب آخر میں دیکھا تو وہ شہداء کی فہرست کے اندر پڑے ہوئے تھے، شہداء کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے جو جوانی دی ہے نا، اس جوانی کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اگر آج میرا نوجوان سیدھی راہ کے اوپر لگ جائے، دنیا کا کفر نہیں توڑ سکتا ہے مسلمان نوجوان کو۔ نوجوانوں، سلطان محمد فاتح کو جانتے ہو کہ جب اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی اس آگ کو بجھایا تھا، 2000 سال سے جہاں پر عبادتیں ہو رہی تھی اس کو ختم کیا تھا۔ اس وقت سلطان محمد فاتح کی عمر محض 21 سال تھی۔ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب لشکر جرار لے کر آئے تھے راجہ داہر کو ختم کرنے کے لیے، جب وہ چلے تھے اس وقت ان کی عمر محض 17 سال تھی، اور جس وقت وہ فوت ہوئے ان کی عمر صرف 21 سال تھی۔ میں نے آپ نے اپنی جوانی کے اندر کیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو جوانی دی ہے نا، اس جوانی کا اللہ نے سوال کرنا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا قیامت کے دن 5 سوال ہونے، 2 سوال عمر کے متعلق، اللہ پوچھے گا بتاؤ اپنی عمر کہاں پر گزار کر آئے ہو؟ جب سے تم جوان ہوئے مرنے تک بتاؤ، ایک ایک لمحے کا مجھے حساب دو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پوچھے گا بتاؤ 18 سے 32 سال یہ تمہاری جوانی کی جو عمر ہے اس کو کہاں پر گزار کر آئے؟ جب نوجوان اللہ کے دربار کے اندر آتا ہے، توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں میں اس کے اوپر فخر فرماتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ جو
یہ جو جوانی دی ہے یہ جوانی کفر کے اوپر برباد کرنے کے لیے نہیں دی، دین کے اوپر اس کو ختم کرنے کے لیے دی ہے، اپنی جوانی دین کے اوپر نچھاور کر دے۔ غزوہ بنو قینقاع حضرات نے سنا ہوگا، ٹائم ختم ہو گیا، آخری بات ہے۔ غزوہ بنو قینقاع والے بڑے امیر آدمی تھے، یہودی تھے، سنار تھے، بڑا بازار تھا ان کا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک مسلمان خاتون وہاں سے گزری ایک سنارے کی دکان پر۔ اس نے کیا کیا کہ مسلمان خاتون کا جو دوپٹہ تھا نا اس کو ایسے لپیٹا، وہ ہماری بہن آگے جانے لگی تو اس کا دوپٹہ اتر گیا۔ اللہ کے نبی کے دور کا واقعہ ہے، دوپٹہ اتر گیا۔ اب پورا قبیلہ قینقاع والا یہودیوں کا، بازار یہودیوں کا، وہاں پر ایک صحابی موجود تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان خاتون کے سر سے دوپٹہ اترا ہے، انہوں نے تلوار نکالی، جس نے اس دوپٹے کو ایسے کیا تھا نا اس کی گردن وہیں پر اتار دی، اس کی گردن اتار دی۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ اس مسلمان نے ہمارے یہودی کو مارا ہے، انہوں نے مل کر اس مسلمان نوجوان کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ کو پتہ چلا کہ ایک خاتون کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، میرا ایک صحابی شہید ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے لشکر جرار تیار کیا، 20,000 کا لشکر، فرمایا جاؤ قینقاع والوں کا محاصرہ کرو۔ 1 مہینے تک ان کا محاصرہ، یہ میں بتا رہا ہوں مسلمان کے اندر کتنی غیرت ہوتی ہے، ہم غیرت مند نبی کے امتی ہیں۔ محاصرہ کیا، پوچھا گیا ہاں بتاؤ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ کو کہا جائے۔ یہ وہی صحابی ہیں جو انصاریوں میں سے بیمار تھے، لائے گئے، ویل چیئر اس کے اوپر لایا گیا، اسٹریچر کے اوپر لے کر آئے گئے۔ پوچھا گیا ہاں سعد کیا فیصلہ ہے؟ حضرت سعد نے عرض کی یا رسول اللہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے اندر جتنے جنگ کے قابل آدمی ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، ان کے باغوں کو آگ لگا دی جائے، ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے، اور ان میں سے کسی کو مدینہ کے اندر رہنے کا حق نہ دیا جائے۔ ان کی اتنی جرأت، مسلمان خاتون کے دوپٹے کو چھیڑا انہوں نے۔ اللہ کے محبوب نے فیصلہ کیا کہ اے قینقاع والو تم اپنا سارا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہیں یہاں پر رہنے نہیں دے سکتا۔ ایک خاتون کا مسئلہ تھا۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها۔ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ مسلمان قیادت تمہیں کیا ہو گیا؟ ایٹم بم والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ بڑے بڑے جرنیلوں تمہیں کیا ہو گیا؟ آج فلسطین لہو لہو ہو گیا ہے۔ آپ نے مناظر دیکھے، میں نے دیکھے وہ مناظر، یہودی فوجی مسجد اقصیٰ کے اندر گھسے ہیں، پرسوں کی بات ہے 2-3 دن پہلے کی، اپنے بوٹوں کے ساتھ گھسے ہیں، انہوں نے جا کر مسلمان عورتوں کے اوپر تشدد کیا ہے۔ اللہ کی قسم آپ وہ تصویریں دیکھیں، ہماری مسلمان بہنوں کے سر خون آلود ہیں، ہماری طرح تراویح پڑھ رہے تھے، وہ ان کو جا کر ٹھٹے مارے ہیں، ان کے ہاتھ ایسے باندھ کر نیچے گرایا ہے۔ ان میں سے کسی کا نام محمد تو ہوگا، کسی کا نام احمد ہوگا، اور کسی کا نام عبداللہ ہوگا۔ کہاں گئی ہماری قیادت؟ کہاں گیا سلطان صلاح الدین ایوبی؟ آج سلطان صلاح الدین ایوبی ہوتا ہے، آج محمود غزنوی ہوتا، آج سلطان محمد فاتح ہوتا، میرا مسلمان نوجوان میں سینہ پاڑ کر کیسے دکھاؤں؟ مجھے ٹک ٹاک سے فرصت نہیں ہے، مجھے رمضان المبارک کے مہینے میں فلمیں دیکھنے سے فرصت نہیں ہے۔ ان یہودیوں نے ہمیں کس کاموں کے اندر لگا دیا؟ اس لیے میرے عزیزو خدارا دین کی قدر کرو، دین کی محبت اپنے دل کے اندر لے کر آؤ۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہودی عیسائی ہندو بدھ مت سکھ یہ سارے تمہارے مسلمان دوست نہیں ہو سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ میرے بھائیو وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، اس لیے اپنی عزت پہچانو، اپنی قدر پہچانو، اسلام کی 4 دیواری کے اندر لوٹ کر آ جاؤ۔ اللہ سے دعا مانگو اللہ ہمیں غیرت مند قیادت عطا فرما دے، جو مسلمان کا دکھ محسوس کرنے والی ہو، جو مسلمان کا درد محسوس کرنے والی ہو، اور کچھ نہیں کر سکتے۔
सोशल मीडिया हर किसी के पास है। मैं इंतज़ार में था, मेरी मस्जिद भर जाएगी, हम गिड़गिड़ाएंगे, दुआ मांगेंगे, अल्लाह क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस जिसकी तरफ प्यारे महबूब ने 16 महीने चेहरा करके नमाज पढ़ी है, हम गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह उसको आज़ाद कर दे। मैंने देखा मेरी तरावीह की तादाद भी घट गई, मैंने देखा मेरे नमाजियों की तादाद भी घट गई। आज क्या हो गया हमें? हमारा दिल क्यों नहीं तड़पता है? अपने दिल के अंदर इस दर्द को महसूस करें। अल्लाह के महबूब मुझे, आपको, फ़लस्तीनियों को और दुनिया के कोने कोने में रहने वाले मुसलमान को एक जिस्म बता कर गए हैं। जिस्म के एक कोने में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म इसको महसूस करता है। इसलिए मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास भी कुछ नहीं है, हमारे पास ये हाथ तो है ना, हम इबादत तो कर सकते हैं, दुआएं तो मांग सकते हैं। अफ्तारी के टाइम पर दुआएं मांगे, तरावियों के अंदर आकर मस्जिदों को आबाद करें, घरों के अंदर सुनने वाली ख़वातीन, मुसलमान माएँ बहनें, आप भी नमाजों के अंदर दुआ मांगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई हमारे अंदर गैरतमंद लीडर पैदा फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, जो मारूज़ात पेश की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।